دنیا میں جتنے بھی عظیم کام ہوئے ہیں وہ تعاون علی البر کے جذبے سے ہوئے ہیں۔ یہ وہ راز ہے کہ جس کا حکم اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ اور اپنے اس اسکلز فاؤنڈیشن کی تعمیر کے جرنی میں نے خواتین کو یا معاشر النساء تصدقنا کا مصداق پایا۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کو جو مخاطب کیا کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، کیونکہ میں نے تم میں سے اکثریت کو جہنم میں دیکھا، تو مخیر بہنوں نے اسے دل پہ ہی لے لیا کہ وہ اب اپنے پیسہ، مال، زیور، بینک بیلنس کو جہنم سے آڑ بنا رہی ہیں۔ الحمدللہ آج یہ جو اینٹیں میں اٹھا کے رکھ رہی ہوں، اس کے پیچھے میری چند بہنیں ہیں جنہوں نے پہلے مجھے کچھ اینٹیں رکھتے، پھر کچھ بہنوں کو اسکلز آ کر سائٹ وزٹ کر کے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگانے کا منظر دیکھا تو ریکویسٹ کی، میسیجز آئے، ڈاکٹر صاحبہ آپ میرے نام کی، میرے والد کے نام کی، میرے خامد کے نام کی، میرے بیٹے کے نام کی، میرے اس بیٹے کے نام کی بھی جو 19 سال کی عمر میں وفات پا گیا، کہ میں اس کے نام کا صدقہ جاریہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، اللہ اس ماں کی زندگی میں برکت دے جو اپنے جوان بیٹے کی دوری کو، جدائی کو دل میں رکھے ہوئے ہے اور اپنی اور اس کی اعلیٰ جنت میں ملاقات کا سامان تیار کرنا چاہتی ہے۔ اور اس سے بہترین انویسٹمنٹ اور کیا ہوگی؟ دیکھیں، آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو کپڑے دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں، یہ سب کھایا اور ہضم ہو گیا، اس کا اتنا ثواب ضرور ہے، لیکن جو آپ روحانی بھوک مٹانے کا، جینے کے لیے قوت ایمانی کا اور زندگی گزارنے کے لیے معاش کا، جو سکلز فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد ہیں کہ جہاں تعلیم، جہاں تربیت، جہاں ہنر، جہاں قوت و صلاحیت سکھائی جائے، جب آپ اس میں حصہ ڈالتے ہیں تو یہ ایک نہیں کئی لحاظ سے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی لیے میں حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ واللہ اگر اس سے بہترین جگہ کوئی مصرف میں پاتی تو میں اپنی کروڑوں کی انویسٹمنٹ وہاں لگا دیتی، لیکن میں نے سکلز کو وہ مصداق پایا اور اس پر اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ امت کے صدقہ جاریہ کے لیے اور اصلاح امت کے لیے دیا۔ تو آئیے آپ بھی اپنے مال سے، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگائیں، یہ اینٹیں کم نہ ہونے پائیں۔ ڈیلی 1 ٹرالی آ رہی ہے، 35,000 کی ایک ٹرالی ہے، اور کبھی 2 بھی لگ جاتی ہیں، ہفتے میں 2 بار ہمیں 2 منگوانی پڑتی ہیں، اور پھر ڈیلی کی 1 ٹرالی۔ تو یہ سلسلہ رکنے نہ پائے، آپ مل کر یا کوئی ایک، دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں، اللہ نے کتنا مال دیا ہے، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ان تک یہ پیغام پہنچائیں، ان کے گھروں پہ دستک دیں۔ جہاں آپ اپنے کام کے لیے جانا پسند نہیں کرتے وہاں اللہ کے کام کے لیے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ صرف انہیں ہی سزا نہیں ہوگی جو غربا کا، مساکین کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ خود خیال رکھنے والے مگر دوسروں کی توجہ نہ دلانے والے وہ بھی ہلاکت کے حقدار ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف خود خرچ کرنا ہی کافی نہیں، دوسروں کو توجہ دلانا بھی ضروری ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہ دوسروں کو رغبت دلانا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی ایک دن کا راشن روزی روٹی دینا نہیں، بلکہ لائف ٹائم کے لیے علم اور ہنر، نالج ود سکلز دینا ہے۔ آج بیٹیوں کا استحصال ہو، وہ ظلم، زیادتی، قتل و غارت ہو، جتنے بھی خواتین پر مظالم ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ان کی مجبوریاں ہیں۔ خواتین کا یہ ایجوکیشنل ویلفیئر پروگرام، سکلز فاؤنڈیشن، عورت کو مضبوط کرنا، امت کو محفوظ کرنا ہے۔ اور کتنی عظیم وہ خواتین ہیں، کتنے عظیم وہ لوگ ہیں، وہ بھائی، وہ بیٹے، وہ خامند، وہ بچے، وہ اولاد جو اپنے والدین کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کچھ کرتی ہے، جو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتی ہے، اور یہ ہے آخرت کی تیاری۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بیٹی اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ کا پیغام بھیجتی ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اس کی ماں کتنا خوش ہو رہی ہوگی اور اس کا رب کتنا خوش ہوگا جو اپنے پیاروں کے لیے نیکیوں کا تحفہ جمع کرتے ہیں۔ یہ وہ حسن سلوک ہے کہ جو ایون والدین کی وفات کے بعد بھی آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو نیکی کا ارادہ رکھتی تھی، خواہش رکھتی تھی، مگر مال کی جیب اجازت نہ دیتی، تو اپنے بچوں پر تو اپنی محنت کی کمائی لگاتی، مگر اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ آج اولاد اپنے والدین کے صدقہ جاریہ کے لیے، اپنے پیاروں کے صدقہ جاریہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، دیکھیں کہ گھر والوں میں سے ایک بھی اعلیٰ جنت میں پہنچ گیا تو اللہ اپنی رحمت سے اس کے اہل ایمان گھر والوں کو بھی اعلیٰ جنت میں جمع کر دے گا۔ کوئی ایک تو
نیکی کی، صدقہ جاریہ کی یہ کمیٹی ڈال لے۔ میری آج کی ویڈیو ان تمام بہنوں کے لیے ہے جو یہاں آنے کی خواہش رکھتی ہیں مگر آ نہیں سکتی، جو اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگانا چاہتی ہیں اور مجھے نمائندہ مقرر کرتی ہیں۔ یہ آپ سب کے نام ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔